آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک کاپی لیں، پینسل لیں اور اس کے اوپر لکھیں کہ اتنا سونا موجود ہے، اتنی چاندی ہے، یا اتنی مال نقدی ہے اور یہ تجارت کا سامان ہے۔ اس کو جمع کیا جائے اور اس کی جو رقم بنتی ہے اس کے اوپر یعنی 40ویں حصے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ فقہاء نے یوں بیان کیا کہ 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 250 ہے، 1 لاکھ میں 2500 ہے، کروڑ روپیہ ہے تو 2.5 لاکھ ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کا اندازہ لگا کر وہ رقم زکوٰۃ کے اندر ادا کریں۔ اب مال تجارت کی تفصیل میں کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ مال تجارت ایک ہوتا ہے جائے تجارت اور ایک ہوتی ہے مال تجارت۔ مثلا آپ نے دکان بنائی ہے، دکان کی بلڈنگ کے اوپر خرچہ کیا ہے، ڈیکوریشن کی ہے، اس کی چھت اعلیٰ بنوائی ہے، دیواریں بنوائی ہیں، ٹائل پتھر لگوائے اور اس کے اندر شوکیس رکھے ہوئے ہیں، یا کریانے کی دکان ہے وہاں فریزر لا کر آپ نے رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ جائے تجارت ہیں، اشیاء تجارت ہیں، جو چیزیں آپ نے لا کر اس میں رکھی ہیں، ان خانوں کے اندر آپ نے مال کو رکھا ہے، فریزر کو مال سے بھرا ہوا ہے، اور ان ٹائل پتھر کے اوپر مال تجارت بیچنے والا سامان رکھا ہوا ہے، ان چیزوں کا وہ تخمینہ لگا کر، اندازہ لگا کر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اسی طرح مال تجارت اس کو بھی کہتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے اس نیت کے ساتھ کہ کل کو میں اسے بیچوں گا اور مجھے نفع حاصل ہو، تو چونکہ یہ بھی مال تجارت کہلایا جائے گا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن آپ نے پلاٹ خریدا ہے صرف اس نیت سے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، اپنے گھر بنانے کے لیے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ اسی طرح آپ نے گاڑیاں خریدی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے بیچوں گا، مثلا آپ نے شو روم بنایا ہے، شو روم نہیں بنایا، یا ویسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آپ موٹر سائیکل کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، تو یہ جو گاڑیاں ہیں آپ کی ملکیت میں، تو یہ بھی مال تجارت ہوگا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اپنے ضرورت کے لیے استعمال میں رکھی ہوئی آپ کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، 1 سے 2 3 زائد گاڑیاں ہیں، لیکن آپ کے استعمال میں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جو اشیاء ضروریہ ہیں، آپ کے استعمال میں آتی ہیں روزمرہ کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں تجارت کی غرض سے کچھ بھی لیا جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مشین کسی نے خریدی ہے، زمیندار حضرات نے انہوں نے مشین خریدی ہے تاکہ اس سے سیزن لگایا جا سکے، کٹائی کروائی جا سکے، گندم کی کٹائی ہو، منجی کی ہو، چاول کی جو فصل کی کاشت ہو اس کی کٹائی ہو، یا کسی اور غرض سے کوئی مشین لائی ہو، تو اس مشین کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس کا حساب لگایا جائے گا اور زکوٰۃ میں اتنی رقم ادا کی جائے گی۔ اسی طرح کوئی گھر ہے اور آپ نے کرائے پر دیا ہے، تو مکان کی مالیت کا حساب نہیں لگایا جائے، وہ کرائے کی مقدار کو دیکھا جائے کہ وہ کرایہ اتنی مقدار میں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ شریعت مطہرہ نے کسی پر زیادتی نہیں کی ہے، اور یہ بھی